اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے کون ہے جو انگلینڈ کو نہیں جانتا، جو یو کے کو نہیں جانتا، یا کسی نے انگلستان کا نام نہ سنا ہو؟ یہ وہی انگلستان ہے جس نے 1857 سے لے کر 1947 تک بر صغیر کے مسلمانوں پر ظلم و جور کے پہاڑ توڑے۔ یہ وہی انگلستان ہے جس نے 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد 80 سال کے بوڑھے مسلمانوں کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو نئی دلی سے اٹھا کر نامعلوم مقام رنگون کے قلعوں کے اندر جا کر بند کر کے اور نامعلوم جگہ پر ان کو مرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہی انگلستان ہے جس نے بر صغیر کا کوئی شہر، کوئی قصبہ، علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں پر مسلمانوں کی لاشوں کو نہ لٹکایا ہو۔ گوا سے لے کر چٹاگانگ تک اور گوادر سے لے کر لاہور کے واگا کے بارڈروں تک، شہروں تک، ہر جگہ پر مسلمانوں کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ 100 سال تک ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا اور ان ظالموں کے جبری استبداد سے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال اور تحریک پاکستان کے مشاہیروں نے، بے شمار شہیدوں کے خونوں نے ہمیں ان ظالموں سے آزادی نصیب کی، اور 1947 کے اندر ہم انگلستان سے آزاد ہوئے۔ میرے عزیزوں، پاکستانیوں، ہماری میموری بہت کمزور ہے، ہماری یادداشت بہت چھوٹی ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے آزادی انگلستان سے لی تھی۔ کیوں بھول گئے؟ کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی پاکستانیوں کے زعماء کا، پاکستانیوں کے لیڈروں کا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا۔ جو بھی پاکستان سے باغی ہوا، جو پاکستان کا سرکش ہوا، جو پاکستان سے بیزار ہوا، جو پاکستان سے متنفر ہوا، جس کے دل و دماغ کے اندر پاکستان کے خلاف غداری کے جراثیم پھیلے، وہ بھاگ کر پناہ لینے کے لیے ہمیشہ لندن کے اندر جاتا ہے۔ لندن اسی انگلستان کا دارالحکومت ہے، اسی یونائٹڈ کنگڈم کا دارالحکومت ہے، اسی انگلستان کے رہنے والوں کا دارالحکومت ہے۔ وہ لوگ بدل نہیں گئے۔ یہ وہی انگلستان ہے جو پوری دنیا کے اندر چوروں کی نانی اماں مانی جاتی ہے۔ پوری دنیا سے چور بھاگ کر جب بھی جاتے ہیں، صرف پاکستان کے نہیں، ساری دنیا کے چور جب بھی بھاگ کے جاتے ہیں وہ لندن کے اندر ہی جائیں گے، انگلستان کے اندر ہی جائیں گے۔ اور بدقسمتی ہے پاکستانیوں کی، پاکستانی عوام کی، اور ہمارے شعور کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے مفرور بھاگ کر وہاں جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ہم ان کو مسیحا کے طور پر، امیدوں کی کرن کے طور پر، پاکستانیوں کو کرائسس سے نکالنے کے طور پر آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ جن سے ہم نے آزادی لی تھی وہاں سے بھاگ کے آنے والے پاکستان کو بحرانوں سے نکال لیں گے، غلامیوں سے نکال لیں گے، اور پاکستانیوں کو ان کرائسس سے نکال لیں گے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے عزیز بھائیوں، پاکستان کے نوجوانوں، طالب علموں، مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں، مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والوں، خبردار، آپ کو کبھی بھی انگلستان پلٹ لوگ کبھی آپ کے لیے خیر نہیں لائیں گے، کبھی آپ کے لیے امن نہیں لائیں گے، کبھی آپ کے لیے استحکام اور ڈگنیٹی کا پیغام نہیں لائیں گے، کبھی آپ کے لیے عظمت کی نشانی بن کر نہیں آئیں گے۔ یہ غلامی کا کوئی نیا سوداگر بن کر آئیں گے، یہ آپ کے لیے سیاہ راتوں کے لمبائی کے اندر اضافہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ پاکستان پر نئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے جو ایجنڈا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تو آ سکتے ہیں، یہ کبھی آپ کی بھلائی کے اندر نہیں آ سکتے۔ میرے بھائیوں، پاکستان کے عوام تھوڑے ہوش کے ناخن لیں۔ آپ دیکھیں جو بھی پاکستان سے بھاگتا ہے وہ لندن کیوں جاتا ہے؟ اگر کوئی بی ایل اے کا مفرور بھاگتا ہے تو لندن جاتا ہے، اگر کوئی کراچی کا غدار بھاگتا ہے تو لندن جاتا ہے، اگر کسی وزیر اعظم کے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے تو لندن کے اندر ہو رہی ہے، اگر کوئی 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والا بھاگ کے جاتا ہے اپنی بیماریوں کے جھوٹے بہانے بنا کر، وہ لندن کے اندر جا کر مقیم رہتا ہے اور وہاں جائیدادیں بنا لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑی نشانی آج میری یاد رکھیں اور اپنے دل و دماغ کے اوپر پیوست کر لیں، ہمارے جس لیڈر کی اور جس اسٹیبلشمنٹ کے بڑے سے بڑے کی بھی جس کی جائیدادیں لندن کے اندر ہیں، جو بھاگ بھاگ کر لندن جاتے ہیں،
جو ریلیکسیشن کے لیے لندن جاتے ہیں، جو آرام کے لیے لندن جاتے ہیں، جو سستانے کے لیے لندن جاتے ہیں، پاکستانیوں اس کو ریجیکٹ کرنا عقل کی علامت ہے، اس کو رد کرنا قومی تشخص کی علامت ہے، اس کو رد کرنا انشاءاللہ پاکستان کے استحکام کا سبب کی علامت ہے۔ ہم انشاءاللہ مستقبل کے اندر مجھے امید ہے اس بڑی نشانی کو یاد رکھیں گے اور لندن پلٹ لوگوں کے ساتھ کبھی محبت اور ہمدردی کا اظہار نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر سچا پکا محب وطن پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔